اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ حامیم سجدہ یا سورہ فصلت، اس کی آخری چند آیات آج ہم نے پڑھی ہیں. گزشتہ آیات میں اس پوری صورت میں آپ نے غور کیا ہوگا کہ اللہ جل شانہ کی جانب سے مختلف پیرائے میں توحید، رسالت اور قرآن کی حقانیت کا بیان تھا کہ قرآن بھی حق ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بھی حق ہے. جب قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو حق مانیں گے تو قرآن کو منزل من اللہ ہونا یہ بھی مانا جائے گا. یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد آج آخری آیت جو آج آپ نے سنی ہے، ایک دو آیات، اس میں پہلی آیت میں تو وہی کل بھی آپ نے اسی نوعیت کے الفاظ سنے تھے، پہلی بھی قرآن میں کئی جگہ یہ الفاظ ہیں کہ جب انسان کے اوپر اللہ جل شانہ کی طرف سے کوئی انعام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، جب ہم انسان پہ کوئی احسان فرماتے ہیں، انعام فرماتے ہیں، تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اعرض، وہ اس صورت کے اندر بڑا ہی منہ موڑ لیتا ہے، اللہ سے منہ موڑ لیتا ہے، نیک کاموں سے منہ موڑ لیتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا اس سے منہ موڑ لیتا ہے، تکبر اس کے دل میں آ جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وَنَأَى بِجَانِبِهِ، جانب اور جنب عام طور پر کہتے ہیں پہلو کو، کہ وہ اپنا پہلو موڑ لیتا ہے. اگر پہلے کچھ وقت کے لیے اللہ جل شانہ کی عبادت کے لیے آیا کرتا تھا تو وہ انعامات میں اتنا مشغول ہوتا ہے، دولت میں اتنا مشغول ہوتا ہے کہ وہ پہلو تو ہی کر کے سارا کچھ چھوڑ دیتا ہے. اور اللہ معاف فرمائے، بعض اوقات یہ انسان یہ جواب دینے کو بھی آ جاتا ہے اور یہ الفاظ سننے کو ملتے ہیں کہ جی آپ کسی سے کہیں، میں نام نہیں لے رہا، کوئی شخص بھی ہے کسی بھی کام میں مشغول ہے، وہ تجارت بھی ہو سکتی ہے، وہ زراعت بھی ہو سکتی ہے، وہ ملازمت بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی صورت ہے، مشغولیت کی وجہ سے آپ اس سے پوچھیں بھائی نماز کی تھوڑا سا اہتمام کیا کرو، تو بعض اوقات یہ الفاظ زبان سے نکلتے ہیں وہ جی سر جی میرے کو ٹائم ہی نہیں ہوتا. یعنی دنیا میں ہر چیز کے لیے ٹائم ہے، اگر ٹائم نہیں ہے تو جو سب سے بنیادی چیز ہے اس کے لیے ٹائم نہیں. اس قسم کے کہہ دیتا ہے، وہ پہلو موڑ دیتا ہے. اور اسی انسان کی کیفیت اگلی آیت میں کیا ہے؟ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، جب اسی انسان کو کوئی شر پہنچتی ہے خدا نہ خواستہ، یہ دنیا ہے، دھوپ اور چھاؤں یہ تو ساتھ ساتھ ہے، کبھی کچھ ہے کبھی کچھ ہے، ہر وقت تو ہر زمانہ ایک جیسا نہیں رہتا، زمانہ بدلتا ہے، حالات بدلتے ہیں. جب کوئی شر کی کیفیت ہو تو فضو دعاء عریض، عریض عرض اردو میں بھی ہم کہتے ہیں طول و عرض، طول لمبائی کو کہتے ہیں،
عرض چوڑائی کو کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں طول و عرض، طول بلد، عرض بلد، یہ سارے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ تو عریض کا مطلب ہے چوڑائی۔ قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ وہ بڑی چوڑی چوڑی دعاؤں والا ہو جاتا ہے، اور اردو تراجم میں اس کا معنی کیا ہے بڑی لمبی چوڑی دعائیں مانگتا ہے۔ یہاں بعض حضرات نے ایک یہ بات نقل کی ہے، واللہ عالم، انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ جل شانہ نے یہاں طول کا ذکر نہیں کیا، عریض کہا ہے، ایسی دعا جو بڑی چوڑی ہوتی ہے۔ تو ظاہری بات ہے جس کی چوڑائی جتنی زیادہ ہو اس کی لمبائی بھی اتنی زیادہ ہوگی، تو وہ بڑی لمبی چوڑی دعائیں مانگتا ہے۔ ویسے دعائیں طویل مانگنا یہ ممنوع نہیں ہے، بندے کو دعائیں مانگنی چاہیے بہت زیادہ، لیکن اس شخص کی کیفیت کہ اسی شخص پر جب اللہ جل شانہ کی طرف سے کوئی انعام ہوتا ہے پھر خدا یاد نہیں آتا، جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے پھر لمبی چوڑی دعائیں، بڑے وعدے وعید، بڑے میں یوں کر دوں گا، یوں کر دوں گا، ایسے ہو جائے، یوں ہو جائے گا، پھر ذرا سے حالات بدلتے ہیں پھر وہی حالات ہو جاتے ہیں۔ کل بھی میں نے آپ کو وہ عرض کیا تھا، ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا اور واذا مسہ الخیر منوعا، پھر آگے وہاں تفصیل ہے الا المصلین اور ساری آگے تفصیل ہے۔ تو یہ ان کا انسان کی کیفیت بیان ہوئی۔ اس کے بعد جو آیت ہے یہ وہ چیز ہے جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا۔ اس میں کفار مکہ کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے، قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یوں کہیے، ارأیتم، ذرا مجھے یہ تو بتاؤ، ٹھیک ہے تم نہیں مانتے، یہ انسان کو خود بھی سوچنا چاہیے، اگر کسی شخص کے دل میں اللہ جل شانہ کی ذات پر یقین نہیں ہے، خدا نخواستہ کسی وجہ سے کسی معاملے میں شک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھانے کا انداز یہ ہے، یہ بتاؤ کہ ان کان من عند اللہ، یہ جس قرآن کا تم انکار کیے جا رہے ہو، پیچھے آپ نے آیات سنی ہیں اسی صورت میں غالباً، وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، قرآن نہ سنا کرو، خوب شور مچایا کرو تاکہ تم غلبہ پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ تو کہا جا رہا ہے جب تم نے قرآن سنا ہی نہیں ہے، تم قرآن سننے کی طرف کان لگاتے ہی نہیں ہو، تو قرآن کا حق اور ناحق ہونے کا فیصلہ کیسے کر سکتے ہو؟ تمہیں پتہ ہی نہیں قرآن ہے کیا۔ اور جو الحمدللہ قرآن کی طرف تھوڑا سا متوجہ ہوتے تھے، وہ جیسے یہ بھی واقعہ، وہ کئی واقعات ہیں اس صورت میں بھی آئے تھے شروع میں، پھر وہ قرآن کی حقانیت کو مانتے تھے۔ تو کہا گیا ہے کہ اگر ٹھیک ہے تمہاری بات، اگر تم نہیں مان رہے، یہ بتاؤ اگر یہ واقعی اللہ کی طرف سے حق ہو، اگر تو سمجھانے کے لیے ہے تو حق ہی، ان کان من عند اللہ، اگر یہ واقعی قرآن اللہ کی طرف سے ہو، ثم کفرتم بہ، پھر تم اس کا انکار کر رہے ہو، تو سوچنے کی بات یہ ہے انکار تو تم کر رہے ہو، کل کو قیامت میں جب حاضر ہوں گے اللہ کے حضور، وہاں اگر سوال کر لیا گیا کہ بھئی وہ حق کتاب تھی، سچے نبی آئے تھے، تم میں سے آئے تھے، تمہیں اتنے موقع دیے تھے، تم نے کیوں نہیں مانا، پھر کیا جواب دو گے؟ تو تم سے بڑا گمراہ، تم سے زیادہ بے وقوف کون ہو سکتا ہے؟ من اضل ممن هو فی شقاق بعید، کہ اگر واقعی یہ قرآن حق ہوا ہے تو حق ہی سمجھانے کے لیے، پھر تم اس کا انکار کر رہے ہو، تو کون زیادہ گمراہ ہو سکتا ہے اس شخص سے کہ جو دور کی بدبختی میں جا پڑے۔ یعنی تم بالکل نہیں مان رہے، اور اس کے بعد ظاہری بات ہے جب وہ وقت موقع ہاتھ سے نکل گیا پھر کیا فائدہ۔ تو یہ سمجھانے کا ایک انداز ہے کہ اگر بالفرض والمحال کل کو تم سے یہ کہہ دیا گیا کہ بھائی وہ سچی کتاب آئی تھی، اس کو کیوں نہیں مانا، انکار کیوں کیا، پھر کیا جواب دو؟ کچھ بھی نہیں۔ اور یہاں ویسے ہی سمجھانے کے لیے میں عرض کر دیتا ہوں، اگر عام طور پر دنیاوی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں 1% بھی اگر کہیں چانس ہو کسی چیز کا، آپ کے سامنے کوئی چیز، مٹھائی یا کوئی چیز لا کے رکھی جائے، 10 اس کے اندر مٹھائی کی ڈلیاں ہیں، آپ سے کہیں کہ جی اس میں سے ایک میں زہر ہے، باقی میں نہیں ہے، 1% چانس ہے آپ کو زہر کا، آپ ہاتھ بڑھائیں گے؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہاتھ اگر نہ بڑھایا، نہ کھائی، تو نقصان تو کوئی نہیں ہے، لیکن اگر ہاتھ بڑھایا اور وہی 1% آپ کو منہ میں چلا گیا، پھر کیا کرو گے؟ تو اللہ کے بندے تم انکار تو کر رہے ہو، چلو وقتی طور پہ مان لیا، اگر کل کو اللہ نے پوچھ لیا کہ جی وہ سچی کتاب تھی، کیوں نہیں مانا، پھر کیا کرو گے؟ چلو مان ہی لو، سنو تو صحیح، جب سنو گے، مانو گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود بخود تمہارے دل کی گرہیں کھلتی چلی جائیں گی، اور قرآن نے اس کا وعدہ کیا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں کوشش کرتا ہے، تھوڑی سی قدم اٹھاتا ہے، اور وہاں سبیل نہیں ہے، سبل جمع، ہم اس کے لیے ضرور بھی ضرور راستے کھول دیتے ہیں۔
اور مولانا شفیع تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی بزرگ نے ایک مثال سے سمجھایا ہے. اس کی مثال نہیں ہے، شیطان بڑا حبہ کھڑا کر دیتا ہے دین کے بارے میں، دین بڑا مشکل ہے، یوں ہے. وہ مثال دیا کرتے تھے کہ آپ یوں سمجھیں کہ جیسے آپ کسی راستے پہ جا رہے ہیں جس کے دونوں طرف درخت لگے ہوئے. اب آپ نے بھی غور کیا ہوگا، اگر آپ جیسے نہر کے کنارے کبھی جائیں، دونوں طرف درخت ہیں، بعض اوقات دور سے محسوس ہوتا ہے کہ جی آگے جا کے راستہ بند ہے، درخت ملے ہوئے. اب ایک شخص یوں کہہ کے دیتا ہے یار آگے تو راستہ ہے ہی نہیں، کیا فائدہ جانے کا. دوسرا شخص کہتا ہے یار جہاں تک نظر آ رہا ہے وہاں تک تو کھلا ہے نا، چلو وہاں تک چلتے ہیں، آگے دیکھا جائے گا. وہ جوں آپ قدم اٹھائیں گے نا، وہ راستہ بند نہیں ہے، وہ سراب ہے، دھوکہ ہے. وہ جوں آپ قدم اٹھائیں گے وہ کھلتا چلا جائے گا. اب شیطان نے بھی حبہ کھڑا کیا ہوا ہے کہ جی کیا ہوگا، کیا ہوگا. کچھ نہیں ہونا. اللہ کا نام لے کے ایک دفعہ ہمت کر کے بندہ فیصلہ کر لے قوت ارادی کے ساتھ، جب قدم اٹھائے گا والذین جاہدوا فینا تو شرط ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے راستے کھلتے چلے جائیں گے انشاءاللہ. اللہ ہمیں یہ سمجھ بھی دے، اس پر عمل کی بھی توفیق دے، آمین. تو یہ ان کو سمجھایا گیا اس طرح. اس کے بعد آخری جو آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سنریہم آیاتنا فی الآفاق، ان قریب ہم ان کو دکھائیں گے دنیا کے کناروں میں. ہم ایک اردو میں لفظ بولتے ہیں افق، اسی کی جمع آفاق. بڑا شعر و شاعری، اردو کی شاعری میں، ادب کے اندر بڑا اس کو ذکر کیا جاتا ہے. آفاق افق کہتے ہیں آسمان کا کنارہ. کنارہ تو ظاہری بات ہے ہم نہیں اس کا کر سکتے تصور، پورا اس نے گھیرا ہوا ہے جو بھی ہے. یعنی آپ کی تا حد نگاہ، آپ کھلے میدان میں بھی اگر کھڑے ہوں آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آگے جا کے بالکل آسمان ختم ہو گیا. جیسے وہ جو بالکل آسمان کا کنارہ ہے اس کو افق کہتے ہیں، اسی کی جمع ہے آفاق. تو اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں ہم ان قریب ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں، دنیا کے کناروں میں. اس کے دو مفہوم ہیں اس آیت کے، آگے بھی چونکہ ہے اس میں بھی دکھائیں گے، وفی انفسہم، اور ان کی اپنی ذات میں بھی دکھائیں گے. حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ یہ چیز ان پر بالکل آشکارا ہو جائے گی کہ یہ چیز حق ہے. اب یہ کیا ہے، اس کی ضمیر کی طرف دونوں قول ہیں. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ہو ضمیر یہاں لوٹتی ہے قرآن کی طرف اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کی طرف. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان قریب ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں. آفاق سے یہاں مراد ہے گرد و نواح، مکے کے گرد و نواح، دنیا کے جو دور دور کے علاقے ہیں. ان قریب یہ دیکھیں گے کہ اللہ جل شانہ کی طرف سے دین کی دعوت ہر جگہ پہنچے گی اور ہر جتنے شرک یہاں سے ختم ہوتا چلا جائے گا، اور توحید کا یعنی کلمہ ہر جگہ پہ، ہر جگہ پر آپ کو لہراتا ہوا نظر آئے گا کچھ ہی عرصے میں. اور صرف باہر نہیں، وفی انفسہم، چونکہ مکی صورت ہے جہاں یہ اہل مکہ اس وقت رہائش پذیر ہیں، مکے کے اندر بھی یہ دیکھیں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں آئیں گی. اچھا وہ نشانیاں کس طرح بنے گی کہ اس وقت اگر آپ غور کریں سیرت کے حالات اٹھا کے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے حالات دیکھیں، بالکل قسمہ پرسی کی کیفیت ہے، نہ کھانے کو ہے، نہ اسلحہ ساتھ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ایمانی قوت ہے. اس ایمانی قوت سے اللہ جل شانہ نے بڑے بڑے جتنی سلطنتیں دی، کیا روم، کیا فارس، کیا اس کے اندر یعنی قیصر و کسریٰ، سب کو فتوحات ملی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم ان قریب ان کو دائیں بائیں بھی دکھائیں گے آفاق میں، دنیا کے کناروں میں، اور ان کے اپنے اندر بھی. مکہ بھی فتح ہو گیا کچھ عرصے کے بعد، ہجرت کے 8ویں سال سن 8 ہجری میں مکہ بھی فتح ہو گیا. ایک معنی تو یہ ہے. دوسرا مفہوم بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کہ انہو کی ضمیر لوٹ رہی ہے اللہ جل شانہ کی طرف. پھر معنی یہ ہوگا کہ ان قریب ہم ان کو دکھائیں گے اپنی نشانیاں دنیا کے کناروں میں اور انسان کی اپنی ذات میں بھی، یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے گا کہ اللہ کی ذات حق ہے. انسان اپنی ذات میں نشانیاں دیکھ لے. کئی دفعہ یہ بات ہمارے سامنے آئی ہے کہ انسان اگر اپنی صرف پیدائش پر ہی غور کر لے کہ وہ دنیا میں آیا کیسے ہے، تو انسان کی ساری اکڑ وکڑ وہیں اسی وقت ختم ہو جاتی ہے. بہت بڑی نشانی. یہ انسان کا جو جسم ہی ہے 5-6 فٹ کا، یہ آپ کبھی اس کو سوچ کے دیکھیں، ایک ایک عضو کے اندر اللہ جل شانہ کی ایسے ایسے قدرت کی نشانیاں موجود ہیں. اپنی ذات میں بھی ہے اور آفاق میں بھی ہے. افق میں، دنیا میں جائیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہر طرف موجود ہے. کل میں نے عرض کیا تھا ایک بیج کو دیکھ لیں کس طریقے پر نکلتا ہے. یہ سارا کچھ ہے، کائنات ہے، یہ سارا سسٹم ہے، اجرام فلکی ہے، یہ سارے سب کچھ ہے. تو یہ ساری اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. ہم ان قریب ان کو دکھائیں گے، ان پر یہ ظاہر ہوں گی.
आगे फरमाया अवलम यकफी बिरब्बिका अन्नहु अला कुल्लि शैइन शहीद, क्या आपका रब इस बात पर काफी नहीं है, वो अकेला ही गवाह काफी है। यानी अब किसी के जहन में अगर ये आए कि जी ये सारा कुछ, अगर इसका ये मफहूम लें कि सब कुछ फतूहात होंगी, दाएं बाएं भी हो जाएगा, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं हम करीब अपने कुदरत की निशानियां दिखाएंगे, इनके अपने मक्का के अंदर भी फतह हो जाएगा, तो ये सब कुछ होगा कैसे। तो अब अलम यकफी बिरब्बिका, क्या आपका रब इस काम के लिए काफी नहीं है। आपके रब के लिए क्या मुश्किल है, उसने एक इशारा करना है, सब कुछ हो जाएगा। और उस रब को किसी दूसरे गवाह की जरूरत नहीं है, किसी मददगार की भी जरूरत नहीं है। अन्नहु अला कुल्लि शैइन शहीद, हर चीज पर वो अकेला ही गवाह काफी। लेकिन आखिरी आयत जो है, कैफियत उनकी वही है, हम उनको रख के अपने आप को भी यहां रख सकते हैं। इंसान की कैफियत यही है, अला इन्नहुम फी मिर्यतिम मिन लिकाइ रब्बिहिम, ये हर दूसरे दिन यही बात आती है कि इंसान जो गुनाह की तरफ कदम उठते हैं, उसकी बुनियादी वजह यह है कि अल्लाह ताला से मुलाकात के बारे में उसको पूरा यकीन नहीं, शक। अला इन्नहुम फी मिर्यतिम मिन लिकाइ रब्बिहिम, आगाह हो जाओ बेशक वो शक में पड़े हुए हैं अल्लाह की मुलाकात से, कि कब मुलाकात होगी, कहाँ, अल्लाह नाउज़ बिल्लाह और मुख्तलिफ किस्म की। अला इन्नहु बिकुल्लि शैइन मुहीत, और इस चीज पर भी आगाह होकर तंबीह के साथ कहा जा रहा है कि अल्लाह की जात हर चीज का इहाता किए हुए है, हर चीज का मालिक व खालिक वही एक रब है। तो ये सारी उफक की निशानियां और सब निशानियां अलामात, चूंकि मक्की सूरत है, मैंने कई दफा अर्ज किया है, मक्की सूरत के अंदर ज्यादातर मजमून अकायद के हवाले से ही होता है, तो अकायद का ही तकरीबन मजमून था। सूरे हामीम सजदा, इसके बाद सूरे शूरा, ये भी मक्की सूरत ही शुमार होगी। और आप जानते हैं 114 में से 28 सूरतें मदनी हैं, बाकी 86 के करीब सूरतें मक्की हैं। मक्की सूरतों की तादाद ज्यादा है, और उसकी एक वजह यह है कि मक्की सूरतें निस्बतन क्वांटिटी के एतबार से छोटी, मिकदार के एतबार से छोटी छोटी सूरतें ज्यादातर मक्की हैं। तवील सूरतें कुरान पाक के बिल्कुल आगाज में सूरह फातिहा तो इफ्तिताही सूरत है, उसके अलावा जितनी सूरतें हैं शुरू में, उसको सबअ तिवाल भी कहा जाता है। सूरह बकरा है, आल इमरान है, सूरह निसा है, फिर सूरह मायदा है, सूरह अनआम है, सूरह आराफ है, सूरह अनफाल, सूरह तौबा, सूरह यूनुस। देखिएगा शुरू में तकरीबन सारी सूरतें मदनी, उनमें अहकामात हैं, वो लंबी लंबी सूरतें हैं। तर्जुमा पढ़ लीजिए, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा अनअमना अलल इंसान, और जब हम इनाम करते हैं अल्लाह ताला की तरफ से, इंसान पर इनामात होते हैं, नेमतें आती हैं अल्लाह की तरफ से। अनामा अल्लाह की नेमतों को कहते हैं कि अल्लाह की तरफ से जब नेमतें आती हैं इंसान पर, आरज़ा, तो वो क्या करता है, मुंह मोड़ लेता है। वन आ बिजानिबिही, और अपने पहलू को भी हटा देता है, पहलू तही कर लेता है। वइज़ा मस्सहु शर, जब पहुंचती है उसको कोई शर, कोई तकलीफ, फजू दुआइन अरीजिन, तो वो बड़ी लंबी चौड़ी दुआओं वाला हो जाता है, बड़ी दुआएं मांगने वाला बन जाता है। कुल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, अरअयतुम, जरा तुम बतलाओ, इन कान मिन इंदिल्लाह, कि अगर ये कुरान बाकी अल्लाह की तरफ से हो, सुम्मा कफरतुम बिही, फिर तुम इसका इनकार कर रहे हो, तो भला बताओ फिर, मन अज़ल्लु मिम्मन हुआ फी शिकाकिन बईद, कौन इससे बड़ा गुमराह होने वाला है कि मिम्मन अज़ल्लु मिम्मन हुआ फी शिकाकिन बईद, कौन है ज्यादा गुमराह उस शख्स से कि जो दूर की गुमराही में जा पड़ा हो। तुम जब मान ही नहीं रहे, और एक तरफ वो है कि अगर हक होना साबित हो गया और कल को क़यामत में सवाल हो गया तुमसे, तो क्या जवाब दोगे। तो तुमसे बड़ा गुमराह कौन हो सकता है। सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक, अन करीब हम उनको दिखलाएंगे अपनी निशानियां, फिल आफाक, दुनिया के किनारों में भी, और वफी अनफुसिहिम, उनकी अपनी जात में भी, हत्ता यतबय्यन लहुम, यहाँ तक कि ये चीज वाज़ेह हो जाएगी उन पर कि अन्नहुल हक, बेशक ये हक है। क्या, कुरान भी हो सकता है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुक़द्दसा भी हो सकती है, अल्लाह ताला की जात भी हो सकती है। अवलम यकफी बिरब्बिका, क्या काफी नहीं है आपका रब, अन्नहु अला कुल्लि शैइन शहीद, बेशक वो हर चीज पर गवाह है, हर चीज के लिए गवाह काफी है। अला इन्नहुम, आगा रहिए, इन्नहुम फी मिर्यतिम मिन लिकाइ रब्बिहिम, बेशक वो शक में पड़े हुए हैं अपने रब से मुलाकात के बारे में। अला, पहले भी ये चीज आई थी, एक लफ्ज इल्ला होता है, वो हरफ इस्तिस्ना है, एक लफ्ज है अला,
الا ہوتا ہے حرف تنبیہ، کسی کو جھنجھوڑنے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے، کانشیس کرنے کے لیے بولا جاتا ہے الا، آگاہ ہو جاؤ، خبردار، انہ بکل شیء محیط، بے شک اللہ کی ذات ہر چیز کا احاطہ کرنے والی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جس اللہ نے محض یہاں تک مکمل کروایا ہے آگے بھی قرآن پاک مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم یا شافی الامراض اشف مرضانا، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا، انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ ہم سب کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور کامل اتباع نصیب فرما، ہر عمل میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر قسم کی بیماریوں تکالیف سے ہم سب کو اور پوری امت کو محفوظ فرما، ہم سب کو یا اللہ ایک اور نیک ہونے کی توفیق عطا فرما، خصوصاً ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کی ادائیگی کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔